ترکی نے فلسطینیوں کی بگڑتی صورتحال کے باعث اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت بند کر دی۔ امریکی یونیورسٹیوں میں طلباء کا احتجاج، گرفتاریوں کی تعداد 2100 سے تجاوز۔ صحافیوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں میں اضافہ ہوا ہے، یونیسکو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ترکی نے فلسطینی علاقوں میں بدتر ہوتے ہوئے انسانی المیہ کا حوالہ دیتے ہوئے جمعرات کے روز سے اسرائیل کے ساتھ اپنی تمام برآمدات اور درآمدات روک دی ہیں، جس میں تمام مصنوعات شامل ہیں۔ ترک وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ ترکی ان نئے اقدامات پر اس وقت تک سختی اور فیصلہ کن طریقے سے عمل درآمد کرے گا جب تک اسرائیلی حکومت غزہ کے لیے امداد کی بلا تعطل اور مناسب ترسیل کی اجازت نہیں دیتی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2023 میں تجارت کا حجم $6.8 ارب تھا۔ ترکی نے گزشتہ ماہ اسرائیل پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی تھی، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ان کی وجہ اسرائیل کی جانب سے انقرہ کو غزہ کے لیے امدادی فضائی کارروائیوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے انکار اور محصور شہر پر اس کی جارحانہ کارروائی تھی۔ اسرائیل کی وزیر خارجہ نے جمعرات کو کہا تھا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان اسرائیلی درآمدات اور برآمدات کے لیے بندرگاہیں بند کر کے معاہدوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شام کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ جمعرات کی رات اسرائیل نے گولان کی سمت سے فضائی حملے شروع کیے، جس میں دمشق کے قریب ایک مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران 8 فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیل ایسے انفرادی حملوں پر شاذ و نادر ہی بیان دیتا ہے، لیکن وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے قدیم دشمن ایران کو شام میں اپنی موجودگی بڑھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس وار مانیٹر نے کہا کہ اسرائیل نے دمشق کے دیہی علاقوں میں ایک سرکاری عمارت پر حملہ کیا ہے، جسے 2014 سے لیبنان کا ایران حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کی گرفتاریوں کی تعداد 2100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے یہ اعداد و شمار دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ 18 اپریل کے بعد سے امریکہ کے 40 مختلف کالجوں یا یونیورسٹیوں میں گرفتاریوں کے کم از کم 50 واقعات ہوئے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو یونیورسٹی خالی کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم مظاہرین نے پولیس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں فلسطینیوں کے حق میں طالب علموں کے مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور اب یہ سلسلہ ملک کی بہت سی یونیورسٹیوں تک پھیل چکا ہے۔ امریکی جامعات میں خیمہ زن مظاہرین غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ طلباء کے مطالبات میں یونیورسٹیوں کے اسرائیل سے مالی تعلقات کا خاتمہ، مالی معاملات میں شفافیت اور احتجاج کرنے والے طلباء اور اساتذہ کے لیے عام معافی بھی شامل ہے۔ یونیسکو نے جمعرات کو کہا کہ 129 ملکوں کے ماحولیاتی صحافیوں میں سے 70% نے اپنی ملازمت سے متعلق حملوں، دھمکیوں یا دباؤ کا سامنا کرنے کی اطلاع دی۔ Media freedom is under siege, and environmental journalism is an increasingly dangerous profession. یونیسکو نے عالمی یوم صحافت کے موقع پر جاری کردہ رپورٹ میں کہا کہ ہر 5 میں سے 2 کو جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم نے ماحولیات اور آب و ہوا کے بارے میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں میں اضافے سے خبردار کیا۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک بیان میں کہا کہ جاری ماحولیاتی بحران کے بارے میں قابل اعتماد سائنسی معلومات کے بغیر ہم کبھی بھی اس پر قابو پانے کی امید نہیں کر سکتے۔ اور بھارت کے منی پور میں میتی نسلی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین نے جھڑپوں کی پہلی برسی پر جمعے کو سر منڈوا کر سائیکل ریلی کے ساتھ احتجاج کیا۔ مظاہرین نے نعرے لگائے اور شورش زدہ شمال مشرقی ریاست میں امن کا مطالبہ کیا۔ میانمار کی سرحد سے متصل دور افتادہ یہ ریاست گزشتہ سال 3 مئی سے تشدد کی زد میں ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔